ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف ہوں اور بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ دوران انتظار اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔ اس جگہ مت جاؤ جہاں لوگ تمہیں برداشت کرتے ہوں، وہاں جاؤ جہاں لوگ تمہارا انتظار کرتے ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بدتمیز انسان سے لوگ عموماً بہت تمیز سے بات کرتے ہیں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھل نہ تو درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہیں۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ کوئی بھی رشتہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، ہاں اس رشتے کو نبھانے کے جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں انہیں لوگ صحیح طرح سے نہیں ادا کرتے، اس لیے رشتے بدنامی کی سرخیوں میں آ جاتے ہیں۔